کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات کیونکہ ایک ایم او یو ہوا، بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں، ایک بار پھر سے پوائنٹ زیرو پر آ گئے ہیں؟ ایران اپنی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج رات نیول بلاکیڈ امریکہ کا ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کس طرف جاتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ سیز فائر جو کہ 60 دنوں کے لیے تھا، اور جس میں یہ تھا کہ جو مذاکرات ہوں گے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی دائمی حل جو ہے نکل آئے گا، لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیز فائر تو ختم ہی ہو گیا ہے اور ایک دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تک تو یہ اعلان اس طرح کا نہیں ہوا ہے، لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت، جیسے آپ نے اپنے ذکر کیا ابھی کہ وہاں پہ 3-4 دن سے جو امریکن جو ہے بامبنگ جاری ہے، اور اس میں انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 3 یا 4 دنوں میں جو بامبنگ ہوئی ایران میں، اس کی شدت اس سے زیادہ تھی جو کہ 28 فروری کے بعد جنگ میں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ناکہ بندی بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، جو کہ سیز فائر کا ایک حصہ تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا ایم او یو کے ذریعے کہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بلاکیڈ ختم کیا جائے گا، اور اسی طرح ایران پہ بھی بات آ رہی تھی کہ وہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ان کا ایک لحاظ سے ان کی ایک وہ تھی، رکاوٹ تھی، وہ ختم کر دی جائے گی۔ لیکن اب دونوں چیزیں نہیں ہوئی، تو اب یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایم او یو جو ہے وہ اب برقرار ہے؟ کیونکہ ایم او یو میں ایک بنیادی طور پہ جو چیز تھی وہ سیز فائر کا ایک کلاس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام چیزیں یہ تھیں جو کرنی تھیں وہ بھی اب ختم ہو گئی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ایم او یو بھی ختم ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ صورتحال اب بہت ہی خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے جو کہ ہم نے دیکھی تھی کہ جو 28 فروری کو جنگ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایک سیز فائر کا دور بھی شروع ہوتا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ بات چیت کے ذریعے شاید معاملات آگے بڑھ سکیں گے، لیکن اب جو لگتا ہے اس میں مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ کار ابھی اور زیادہ پھیلے گا۔ جی ابھی آلریڈی جو ہے اس میں مختلف ممالک بھی اس میں جی شامل ہیں، ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اٹیک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو خلیجی ممالک ہیں ان کے جو ہے اس پہ حملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب یہی بات ہوتی ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ سعودی عربیہ پہ بھی ہوتیز نے جو ہے بالکل ان کے ایک ہوائی اڈے پہ حملہ کیا ہے۔ جی تو اب ہوتی کے متعلق یہی بات کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایران کے زیر اثر ہے۔ تو اس کا جو اب دیکھا جائے تو صورتحال بہت خراب ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ریجن پہ نہیں پڑ رہے ہیں، بلکہ اس کے گلوبل جو ہے معاشی صورتحال پہ بھی اس کے پڑ رہے ہیں۔ جی اگر اچھا دوسری ایک مضحکہ خیز چیز ہے، بالکل آپ بات صحیح ہے کہ اب جو بھتہ ایک لحاظ سے جس کو کہا جا سکتا ہے سمپل لینگویج میں، کہ امریکہ اب یہ جو ان جہاز رانی کو برقرار رکھنے کے لیے اب ان ممالک سے بھتہ لینے کی بات کر رہا ہے، اور جو ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ بھی پڑھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ کا ذکر کیا، یو اے ای کا ذکر کیا، کویت کا، کہ یہ بہت ہی امیر ملک ہیں اور وہ دے سکتے ہیں پیسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پوری جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا سیکورٹی جو ہے وہ جو ایک بین الاقوامی لاز جو ہیں اس کی تو کوئی اب حیثیت نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا اعتراض جو امریکہ کا یہی تھا ایران کی اس پہ کہ جو ہے کہ کسی طرح سے جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں اس کو آپ روک نہیں نہیں سکتے روک ہیں، سکتے جی اور یہ بین الاقوامی جو لاز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے، تو یہ سب سے بڑی خلاف ورزی یہ تو ظاہر صاحب اگر آپ کی امریکہ اس اجازت ہو، کو اس کر پہ رہا تو بے تحاشا مارکو روبیو کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جو بات ایران کر رہا ہے اس کی کوئی وہ کہتے ہیں کہ تک نہیں بنتی، کیونکہ بین الاقوامی ہے۔ قوانین کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ لیکن ظاہر صاحب ایک رائے پچھلے 2-3 دن میں یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ ایران نے بھی تھوڑا ایم او یو کے بعد اوور سٹریچ کیا عرب ممالک پہ حملے کر کے جواباً، لیکن ایران کا اس پر موقف یہ ہے کہ ہم سے وعدہ خلافی کی جا رہی تھی، آبنائے ہرمز کا معاملہ ہم نے عمان کے ساتھ مل کر طے کرنا تھا کہ اس پہ کیا آگے جو ہے وہ پالیسی ہوگی۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک یہ تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ سینکشن زدہ ایران کے لیے ایک موقع تھا کہ اپنے فائنینشل بینیفٹ میں ساری صورتحال کو لے کر جاتے، کیا اتنی سپیس دی جا رہی تھی ایران کو؟ اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جو ہے جو جیسے اصل میں یہ شروع ہوا، ٹریگر ہوا ہے، وہ جو ایران کی پاسداران کی طرف سے 2 جو شپس تھیں جو کہ اپنے ہرمز سے گزر رہی تھی، ان پہ جو ہے ایک فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں تھوڑی بہت جو ہے ڈیمیج ہوئے، اور وہ جہاز تھے قطر کے اور سعودی عربیہ کے۔ تو وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عمان کی جو علاقہ ہے واٹر وے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اچھا، اس میں یقینی بات یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا اور ہو سکتی تھی اوائڈ،
یہ میرے خیال یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تھوڑا سا جو لیوریج ہے ایران کو اس کو اوور پلے کیا گیا اس میں. لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اور بھی تھی، امریکن بھی پروووکیشن موجود تھی وہاں پہ. وہ یہ تھا کہ جو وہ جہاں سے وہ گزر رہے تھے، جو واٹر وے جو جہاں سے عمان کی، اس میں جو ہے وہاں پہ امریکنز جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ گائیڈ کر کے اور پروٹیکشن میں لے کے جائیں گے. تو اس پہ ایران کو جو ہے یہ ایک تنازع، اس میں ایک لحاظ سے پرووکیشن سی بھی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اس میں نتیجہ زیادہ ایران کے لیے جو ہے زیادہ ایک خراب ثابت ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس میں آپ جب آپ قطر پہ اور سعودی عربیہ کے جہازوں پہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے پھر سے خلیج کے اندر جو ایک تصادم کی صورتحال تھی اس کو دوبارہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب جیسے مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے جب جنگ بندی ہوئی تھی تو ایک حد تک جو ہے ایران کے لیے کچھ سمپیتی بھی موجود تھی، کچھ حالات بہتر بھی ہو رہے تھے. قطر جو کہ خود بذات جو ہے وہ ایک لحاظ سے میڈیٹر بھی کا رول بھی ادا کر رہا تھا، اور ان کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں میرے خیال یہ ہے کہ ان نیسیسری جو تھی اس میں اس پہ اثر انداز ہوا. اب پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ایران کے لیے ایک سمپیتھی موجود تھی، پوری دنیا میں موجود تھی، اور امریکہ پہ کرٹیسائز ہو رہی تھی. لیکن یہ ایک دو غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے ایران کو زیادہ نقصان پہنچنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھرپور فائدہ اٹھایا ٹرمپ نے جو ہے اس چیز کو، مطلب اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اگر فرض کیجئے ایک اس قسم کا کوئی ایک لحاظ انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اس کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا تھا کہ آئندہ وہ حملے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد فوری طور پہ پھر امریکہ نے اس پہ بھرپور حملہ کر دیا، اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی. 3 یا 4 دن سے جو بامبنگ ہوئی ایران میں، اس کی پہلے مثال ملتی نہیں ہے. تو یہ صورتحال میرے خیال اب بہت ہی سنگین ہوتی جا رہی ہے. اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو جنگ بندی کے مخالف تھا، جو کہ باقاعدہ جو پبلکلی ایم او یو کی مخالفت کی تھی، اب اس کا اگر بیان پڑھیں ان کے وزراء کے تو اس میں وہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ دوبارہ شامل ہوتے ہیں تو اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوگا. صدر ٹرمپ کے بیانات بھی اب اشارتاً بھی یہی بات ہے، تصاویر بھی اپنے B-2 بامبرز کی اور دیگر ٹیکنالوجی کی وہ بار بار شیئر کر رہے ہیں. پیغام تو اسی طرف، آپٹکس تو اسی طرف نظر آ رہے ہیں. زاہد صاحب، اگر اب ہم پاکستان کی طرف آئیں، ایک بھرپور کردار سفارتی طور پہ کوشش رہی پاکستان کی. فارن آفس کا کل کا بھی سٹیٹمنٹ یہی کہتا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کو ایم او یو کی پاسداری کے حوالے سے جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے. لیکن اب پاکستان کے وزیر داخلہ وہ بھی ہمیں غیر معمولی طور پر انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت ایکٹیو نظر آئے. اب بھی ان کی امریکہ میں وہ موجود ہیں، FBI کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن اندرونی سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بھی بلوچستان میں بالخصوص غیر معمولی شکل اختیار کر چکے ہیں چیلنجز سیکیورٹی کے اعتبار سے. زاہد صاحب، آپ کی نظر میں اب پاکستان کی جو پالیسی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کتنی توجہ طلب ہے، اس پہ کس قسم کی کتنی جدت لانے کی ضرورت ہے؟ اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 3 دن میں جو واقعات دہشت گردی کے پے در پے پیش آئے بالخصوص بلوچستان میں؟ بالکل صحیح بات. دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان کا جو رول تھا ایک میڈیٹر کا ایران اور امریکہ، وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کوئی میرے خیال کردار ادا نہیں کر سکتا ہے ان دونوں کو جنگ بندی پہ لانے کے لیے. میرے خیال جو صورتحال جس طرح وہ ہاتھ سے نکل گئی. لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کو خود بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لائم لائٹ بھی ملی ہے، آپ نے اچھا کردار بھی کیا ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو وہاں سے جو ہے آپ کو وقتی طور پہ جو ہے آپ کو پریس تو کیا جا سکتا ہے. لیکن جو حالات ہیں اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے وہ اپنے اندرونی سیکیورٹی کے معاملات پہ کرنے چاہیے. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے پچھلے دنوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی آ رہی ہے. اور بلوچستان میں ایک جو اس کی اہمیت ہے، جو ایک جغرافی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ اس جنگ کے دوران اگر دیکھیں پھیلتی ہے اور پھر بلوچستان میں یہی صورتحال رہتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت ہی جو ہے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. جو کچھ واقعات 4-5 دن میں ہوئے ہیں بلوچستان میں، میں خیال یہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہا جاتا ہے کہ صورتحال کو قابو میں کر لیا جائے گا، اور یہ جتنے بیانات آتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے. بلکہ اب جو ہے جو اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں، ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہ آپ کو پورے صوبے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।